مطلب وہ بھی ہیں، لیکن براہ راست میری یہ باتیں میرے نوجوان دوستوں سے ہیں۔ ہر نوجوان کا یہ شکوہ ہے، شکایت ہے کہ معاشرے میں میری عزت کیوں نہیں ہے، میرے گھر میں میری عزت نہیں ہے، میرے محلے میں میری عزت نہیں ہے، میرے علاقے میں میری عزت نہیں ہے، مجھے حیثیت نہیں دیا جاتا ہے، مجھے ڈانٹا جاتا ہے۔ اور اسی شکایت کو لے کر، اسی شکوے کو لے کر یہ نوجوان کمتری کے احساس کا شکار ہو رہا ہے۔ اب اللہ پاک نے ذہن میں ڈال دیا ہے کہ کوئی بھی انسان اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنے معاشرے میں عزت کس طرح حاصل کر سکتا ہے۔ 3 اسباب ہیں، اس کو آپ اپنائیں گے تو سب سے پہلے گھر کی 4 دیواری میں آپ کو عزت ملے گی، آپ گھر میں معزز ہوں گے، آپ گھر میں باعزت ہوں گے۔ پھر گھر کے 4 دیواری سے باہر نکل کر آپ محلے کی زندگی میں معزز اور قابل عزت شمار ہوں گے، اور پھر اس کے بعد آپ علاقے میں، پھر شہر میں، پھر ملک میں آپ کی شہرت ہوگی اور لوگ آپ کو عزت دیں گے۔ اب وہ 3 اسباب کون کون سے ہیں؟ صرف یاد نہیں کرنے، صرف سننے نہیں، بلکہ ہمیں ان کو اپنے زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ پہلی سبب، اگر میرا کوئی نوجوان دوست، بھائی اور بیٹا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے گھر کے 4 دیواری میں عزت ملے، والد مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، بھائی مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، والدہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھیں، تو پہلا سبب وہ علم حاصل کریں۔ اللہ پاک نے دنیا کی تمام عزتیں علم میں رکھی ہیں۔ میرے پیارے پیغمبر پر عزتوں کی کتاب قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے تو سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلی آیت کا سب سے پہلا حصہ شروع ہوتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے، پڑھنا، علم حاصل کرنا، وحی کی ابتدا سب سے پہلے اس لفظ سے ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مجھ اور آپ پر کیے گئے احسانات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ پاک کے نعمتیں بے شمار ہیں، لیکن قرآن پاک نے رب کے انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان وہ ذات ہیں علم القرآن جس نے قرآن سکھائی ہے، قرآن کی تعلیم دی ہے، جس نے قرآن پاک نازل کی ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہمیں عزت ملے تو عزت کو اللہ پاک نے علم میں چھپائے رکھا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے سے بچے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں لائے گئے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی والدہ سے فرمایا ایک دن آئے گا کہ تیرے بچے کو اللہ پاک بہت بڑی عزت عطا کر لیں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ فرماتی ہے میں سوچ رہی تھی، میں بیوہ، میرا بچہ یتیم، میرے بیوے کے اس یتیم بچے کو بھی دنیا عزت کی نظر سے دیکھے گی۔ لیکن فرمایا میری آنکھیں اس وقت ٹھنڈی ہوئی جب بادشاہی وقت خلیفہ کی سواری دوڑ رہی ہے، میرا بیٹا اپنے گھر سے نکلا تو بادشاہ خلیفہ کی سواریاں وہی رک گئی، انہوں نے جگہ بنائی، میرے بیٹے کو چلنے کے لیے راستہ دیا، میرا بیٹا گزرا، اس کے بعد خلیفہ کی سواریاں چل پڑی۔
تو مجھے یاد آیا کہ ان کے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ تیرا یہ بیٹا کسی وقت بڑا عزت والا ہوگا. پھر علم ایک درجہ فرض کا ہے، ایک درجہ واجب کا ہے، ایک درجہ سنت کا ہے. جو چیز فرض ہے اس کے متعلق علم بھی فرض ہے، جو چیز واجب ہے اس کے متعلق علم بھی واجب ہے، جو چیز سنت ہے اس کے متعلق علم بھی سنت ہے. اب ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض ہیں، تو اب یہ فرض نماز اس کے متعلق جو علم ہے اس کا حصول ہمارے لیے فرض ہے. جو چیزیں واجب ہیں اس کے متعلق علم کا حصول واجب ہے، جو سنت ہیں اس کے متعلق علم کا حصول سنت ہے. یہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا اس پر کہ فرائض کیا ہیں اور واجبات کیا ہیں اور سنن کیا ہے. دوسری چیز جو انسان کو اپنے گھر میں، گھر سے باہر، محلے، شہر میں عزت دلاتی ہیں، معزز بناتی ہیں، عزت والا بنا دیتی ہیں، وہ چیز انسان کے اندر کے دل کا صاف ستھرا اور پاکیزہ ہونا. اس سے آسان الفاظ میں انسان کا کردار کے اعتبار سے اچھا اور بہتر ہونا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی عزت ہو تو آپ کا دل، آپ کی زبان غیبت سے، جھوٹ سے، حسد سے، دھوکے سے، فریب سے، ان تمام چیزوں سے پاک، صاف اور ستھرا بن جائے. اور یہ صفائی، یہ ستھرائی، کردار کی یہ بلندی کبھی انسان کو ملتی ہے ہر وقت اللہ پاک کو یاد کرنے سے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں، آپ کا دل صاف ستھرا ہو جائے گا، آئینے کی طرح ہو جائے گا، صاف اور شفاف ہو جائے گا. یا کردار کی یہ بلندی انسان کو حاصل ہوتی ہے کسی اللہ والے کی مجلس اختیار کرنے سے. کوئی اللہ کا ولی ہے، کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے، آپ ان کی مجلس میں بیٹھنے کو اپنے اوپر لازم سمجھیں. کسی عالم سے اپنا تعلق قائم کر لیں، پاکیزہ اور اچھی مجلسوں میں بیٹھا کریں، تو آپ کے باطن، آپ کا دل صاف ہوتا رہے گا، آپ کے کردار میں پختگی اور بلندی آئے گی. یا کردار کے یہ بلندی انسان کو ملتی ہے گناہ کے چھوڑنے سے. جب انسان گناہ چھوڑتا ہے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے رکھتا ہے، تو اس کا اندرون، اس کا دل، اس کا جسم، اس کے خیالات صاف ستھرے اور پاکیزہ رہتے ہیں. اور جس انسان کے اعمال، جس انسان کے افکار، جس انسان کے خیالات پاک اور پاکیزہ ہو، وہ بلند اخلاق کا مالک ہوتا ہے، وہ بلند کردار کا مالک ہوتا ہے. ان کو پھر گھر میں بھی عزت ملتی ہے، معاشرے میں بھی عزت ملتی ہے. گناہ کو کس طرح چھوڑا جاتا ہے، مجھے واقعہ یاد آیا. علامہ عبداللہ یافی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک نوجوان، اس کی جسم سے ہمیشہ ایک عجیب قسم کی خوشبو آیا کرتی تھی. وہ جہاں بیٹھے پورے مجلس کو معطر کر دے، وہ جس راستے سے جائیں وہ راستہ معطر ہو جائے، خوشبو ہی خوشبو سونگنے کو ملے. بہت سارے لوگوں نے اس سے پوچھا کہ یہ کون سی خوشبو ہے، یہ کون سا عطر ہے، یہ کون سی پرفیوم ہے، کیا استعمال کرتے ہو؟ وہ ہمیشہ یہی کہتا، کچھ بھی استعمال نہیں کرتا. لیکن آخر ایک آدمی نے اس کو مجبور کیا کہ مجھے بتائیں آپ کے جسم سے یہ خوشبو کس چیز کی اٹھتی ہے، یہ کیا، کون سی خوشبو، کیا چیز ہے
جو سارے مجلس کو معطر کر دیتی ہیں۔ نوجوان ہے، وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ راز ہے، میں کسی کو بتانا نہیں چاہتا، لیکن آپ مجھے مجبور کر رہے ہو تو میں تمہیں بتا دوں۔ راز یہ ہے کہ میں کسی دکان پر کام کیا کرتا تھا، ملازم تھا، نوکر تھا، نوکری کیا کرتا تھا۔ ایک بوڑھی خاتون ہمارے دکان پر آئی، اس نے سامان خریدا، دکان کے مالک سے کہا اپنے اس بچے سے کہیں یہ سامان اٹھا کر میرے گھر تک پہنچائیں، اور جو اس کی قیمت بنتی ہے، جو اس کی لاگت بنتی ہے، جو میں نے سودا کیا ہے، جو اس کا معاوضہ بنتا ہے، یہ بھی میں اس بچے کے ہاتھ پر آپ کو بھیج دیتی ہوں۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے سامان کی کٹڑی اور تیڑی اٹھائی، چل پڑا، اس کے دروازے پر پہنچا، اس بوڑھی ماں نے دروازہ کھولا، میں اندر داخل ہوا، ایک نوجوان حسین خوبصورت جمیل لڑکی حسین کے اندر کسی کرسی، کسی چارپائی، کسی مسیرے پر بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ نوجوان کہتا ہے میں بھی نوجوان، وہ بھی نوجوان، میں بھی خوبصورت اور جمیل اور حسین، وہ بھی حسین اور خوبصورت۔ سامان تو میں نے رکھا، پیسے بھی لیے، لیکن وہ مجھے گناہ کی طرح بلانے لگی، میرے اوپر زبردستی کرنے لگی۔ میں حیران ہوا کہ میں اپنے آپ کو کیسے چھڑواؤں، کیا کروں؟ فرماتے ہیں میرے دل میں اللہ پاک نے یہ بات ڈالی، میں نے اسے کہا کہ میں آپ کی جو ضرورت ہے، جو تم مجھ سے تقاضا کر رہی ہو، وہ میں پورا کر لیتا ہوں، لیکن مجھے قضائے حاجت کی ضرورت ہے، مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اس طرح کی باتھ رومیں نہیں ہوا کرتی تھی جس طرح اب ہیں۔ کوئی بڑا سا برتن وہ گھر کے کسی کونے پہ رکھا جاتا تھا، اس کے اندر قضائے حاجت ہوتی تھی، اور پھر نوکرانیاں اور جو باندیاں ہوتی تھیں وہ اس کو اٹھا کر دور پھینکا کرتی تھی۔ یہ نوجوان کہتا ہے اس نے مجھے جگہ بتائی، میں وہاں چلا گیا، اور وہاں پڑے ہوئے جتنے بھی گندگی تھی وہ اپنے جسم کی گندگی میں نے اپنے جسم پر مل لی۔ اس گندگی کے ساتھ لتڑا ہوا جب میں باہر نکلا، اس نے مجھے یوں دیکھا پاگل ہے، دیوانہ ہے، دفع ہو جاؤ۔ خادموں سے کہا اس کو دفع کر دو، یہ تو پاگل ہے۔ کہتا ہے میرے جیب میں ایک دمڑی تھی، 1 روپیہ تھا، میں نے اس کا صابن خریدا، کسی ندی میں جا کر میں نے غسل کیا، اپنے آپ کو دھویا، لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھ رہا تھا کہ اس گندگی کی بدبو میرے جسم سے اب بھی اٹھ رہی ہے۔ لیکن رات ہوئی، میں نے خواب دیکھا، خواب میں ایک نورانی شکل میرے سامنے آتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے، میں فرشتہ ہوں اور آپ کو میں یہ خوشبو دینے آیا ہوں۔ پھر وہ خوشبو میرے بدن پر مل لیتے ہیں، ڈال لیتی ہے میرے جسم پر۔ میں صبح اٹھا تو میرا جسم معطر تھا، میرے جسم سے خوشبو آ رہا تھا۔ یہ اس دن کی خوشبو ہے، میں نے کوئی خوشبو استعمال نہیں کی، وہ فرشتوں نے میرے جسم پر ڈالی ہے، میرا جسم معطر ہے۔ تو کردار کی بلندی آتی ہے گناہ کو چھوڑنے سے، اور جب انسان گناہ کو چھوڑے تو اللہ پاک پھر دنیا میں اس کا یہ مرتبہ اور یہ مقام بڑھا دیتا ہے۔ اسی مصنف نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان، اس کی عادتیں بڑی خراب تھی، زندگی کی روش بڑی خراب جا رہی تھی، لیکن وہ جو بھی گناہ کرتا اپنے پاس کوئی کتاب، کوئی کاپی، کوئی کاغذ اس نے رکھا ہوا، اس میں لکھتا تھا۔ جہاں کوئی گناہ کرے، جب کوئی گناہ کرے، جو گناہ کرے اس میں لکھتا رہے۔ اس کے پڑوس میں ایک بیوہ خاتون ہے،
मासूम छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, वो अपने घर से निकलती हैं कि अपने मासूम बच्चों के लिए कुछ लेकर आओ। यही नौजवान उस बेवा को, उस खातून को गुनाह की दावत देता है। वो फरियाद करती हैं, रोती हैं, चिल्लाती हैं, अपना उज़र सामने रखती हैं, अपना मजबूरी सामने रखती हैं। ये उसे कुछ दिरहम दे देता है, घर चला आता है, अपनी माँ से कह देता है कि आज तो मेरे साथ ये मामला हुआ। माँ उसे कहती हैं, बेटा जिस किताब में तुम हमेशा अपने गुनाह लिखा करते थे, आज वहां ये नेकी भी लिख दो। इसने किताब खोला, कॉपी खोली, लिखने के लिए अब कोई जगह नहीं है। जो किताब है, जो कागज है, वो तो सारा इसके गुनाहों ने भर दिया है। थोड़ी सी खाली जगह लकीर के बाहर वो उसे नजर आई, उसने वहां लिख दिया कि मैंने ये एक नेकी भी की है। रात को सोया, सुबह उठा, उस कॉपी को खोला, देखा तो सारी कॉपी, सारा किताब खाली है, कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। वर्क़े पलटता पलटता उस सफ़े पर पहुंचा जिसके हाशिए पर, जिसके कोने पर इसने अपनी उस नेकी को लिखा हुआ था। देखा तो वहां उसकी वो नेकी इसके हाथ से जो लिखी थी, लिखी हुई है, लेकिन उसके साथ कुरान पाक के आयत का ये टुकड़ा भी लिखा हुआ है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, कि जब कोई इंसान नेकी करता है तो वो नेकी इतनी पावरफुल होती है, इतनी ताकतवर होती है कि वो अपने साथ गुनाहों को भी मिटा देती है, ख़त्म कर लेती है। अब इस नौजवान ने जब ये देखा कि मेरी ज़िंदगी की किताब एक नेकी ने धो डाली है, ख़त्म कर ली है, उसने वही तौबा की, अल्लाह का वली बना। तो किरदार की बुलंदी उसके लिए गुनाह को छोड़ना पड़ता है, और जब इंसान गुनाह को छोड़ता है तो घर वालों के नज़र में भी मुअज़्ज़ज़, महल्ले वालों के नज़र में भी मुअज़्ज़ज़, जो इसको देखता है इसके चेहरे में अल्लाह पाक सुलह का नूर रख लेता है। तीसरी सबब कि इंसान अपने घर मुआशरे में इज्जत वाला बनना चाहता है तो फरमाए तीसरा काम कस्ब हलाल, कमाई हलाल की हो, हराम से बचें। नौजवान हैं, खुद अपने लिए, बेवी के लिए, बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए कमा कर तो लाएगा, और जवान कहता उसी को है जो खुद तकलीफ बर्दाश्त करें, मुशक्क़त बर्दाश्त करें, अपने आप को बुनियाद का पत्थर बनाएं, खुद तो बुनियाद में गुमनाम हो जाएं, लेकिन अपने सीने पर इमारत को खड़ी कर दें। जवानी ये कहलाती है जो बिस्तरों में गुजरी, जो पलंग पर गुजरे, जो खेल में गुजरे, जो तमाशों में गुजरे, वो भला कौन सी जवानी होती है? जवानी वो होती है। मुझे नौजवान याद आया, और वो जवान याद आया है कि मुझ आप दुनिया के सारे जवान उस जवान की जवानी पर कुर्बान। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। इसने पाक पैगंबर के चेहरे अनवर की ज़ियारत की है। इसने मेरे पैगंबर के हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम की बैयत की है, लेकिन है नौजवान। नौजवान भी नहीं, मैं कहूँगा नौउम्र हैं। हज़रत क़तादा बिन नुअमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नौउम्र सहाबी। उहुद का मैदान है, उहुद का मैदान, जंग का पांसा पलट गया है। थोड़ी देर पहले जो सहाबा किराम गनीमत का माल जमा कर रहे थे, अब अपने आप की बचाने की फिक्र में लगे हुए हैं।
حضرت قتادہ بن نعمان دوڑتا ہوا میرے پیغمبر کے جسم مبارک کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنا چہرہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے لیے ڈال بنا دیتا ہے. یہاں سے تیر آتی ہے, چہرہ یوں کرتا ہے, سیدھے جا کر اس کے چہرے پہ لگتا ہے. یہاں سے تیر آتا ہے, چہرہ یوں کر لیتا ہے, تیر آ کر اس کے چہرے پہ لگتا ہے. سامنے سے تیر آ رہا ہوتا ہے, یوں ہو جاتا ہے, تیر آ کر اس کے ماتھے پر لگتا ہے. یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ میرے پیچھے دونوں جہانوں کا سردار پیغمبر کا مبارک چہرہ ہے, اس پر کسی دشمن کا وار اور حملہ نہ ہو جائے, اس پر کسی دشمن کا تیر نہ لگ جائے. جوانیاں ایسی ہوتی ہیں, تیر پر تیر کھائے جا رہے ہیں, زخمی ہوتا جا رہا ہے, بدن سے خون جاری ہے, پرواہی نہیں ہے. دن یہ ہیں, شوق یہ ہیں میں کٹ مر جاؤں, ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں, لیکن میرے محبوب کے چہرے انور پر ایک آنچ بھی نہ آنے دے. اتنے میں ایک تیر آئی اور آپ کے آنکھوں پر لگی, اور یہ جو سفیدی آنکھ کا جو گولا ہوتا ہے یہ چہرے سے نکل کر باہر آ گیا. تیر تم گئے اور صحابہ کرام آئے, انہوں نے ان حاملہ آوروں کو واپس دھکیل دیا. حضرت قتادہ نے اپنے ہتھیلی پر اپنی آنکھ رکھی ہوئی سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی. آقا یہ فرمایا, ہاں مجھے یاد ہے تیری قربانیاں میں دیکھ رہا تھا, صرف آنکھ نہیں, تیرے چہرے پر کتنے زخم ہیں, جو سب زخم میں نے دیکھ لیے ہیں. تیرے سینے میں کتنے تیر پیوست ہوئے, یہ سب میں نے دیکھ لیے ہیں. فرمایا آقا اپنے زخم نہیں بتا رہا ہوں, آنکھ, اس کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے